السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کا عنوان ہے قربانی کے جانوروں کے اندر کون سے عیوب قابل برداشت ہیں کہ ان کے ساتھ قربانی جائز ہے اور کن عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس سے متعلق کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ آج کل لوگ قربانی کے جانور خریدتے رہتے ہیں اور جانوروں کے خریدنے میں لوگوں کو مختلف قسم کے اشکالات پیش آتے رہتے ہیں اور بذریعہ فون لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت یہ کچھ ضروری وضاحتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر جو عیوب ہیں وہ کل 12 یا 13 عیوب ہیں۔ ان کو اب تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ پہلی بات، قربانی کے جانور کے سینگ سے متعلق۔ جس جانور کے اندر پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن ہی میں اس کے سینگ کی جگہ جلا دی گئی ہو کہ جس کی وجہ سے سینگ نکل نہ آ سکے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، قربانی کے جانور کے کان سے متعلق۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں، البتہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ہو لیکن چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کے کان کا 1/3 حصہ سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، البتہ 1/3 سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تیسری بات، دم سے متعلق۔ اگر کسی جانور کے 1/3 سے زیادہ دم کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر دم نہ ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، البتہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس کی قربانی نہ دی جائے۔ چوتھے، دانت سے متعلق۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں، ایک آدھ دانت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ گھاس چارہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پانچواں، جانور کے آنکھ اور بینائی سے متعلق۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی مکمل یا اکثر فوت ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ ہاں، البتہ معمولی سی بینائی ختم ہوئی، وہ اپنی بینائی سے چلتا اور دیکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ چھٹا، اگر کسی جانور کا زبان کٹا ہوا ہو، جانور جو دانہ چرنے کے بالکل قدرت نہ رکھتا ہو زبان کے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ساتواں، جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھے پاؤں کو بھی زمین پر ٹیک کر چلتا ہو تو اس کی قربانی۔ آٹھواں، بکرے کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اس کے 2 تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نواں،
حاملہ یعنی گابھن جانور جس کی ولادت کا وقت قریب ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہے، ورنہ نہیں۔ اگر جانور کا حاملہ ہونا معلوم نہیں تھا، ذبح کرنے کے بعد پیٹ میں بچہ نکلا، اگر وہ زندہ ہو تو اس کو ذبح کر کے کھانا درست ہے، اگر وہ مرا ہوا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد اور ذبح کرنے سے پہلے معلوم ہو کہ یہ حاملہ ہو اور ولادت کا وقت قریب ہے تو اس کو بدل کر دوسرا لے لینا بہتر ہے۔ 10واں، اگر کسی جانور کے کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہوں، زخم وغیرہ نہ ہو اور باقی تمام اعضاء صحیح و سالم ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ 11، جس جانور کے ران پر یا کسی عضو پر گرم لوہے سے داغ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ظاہری زخم کا اثر نہیں ہے۔ 12، جس جانور کے بدن میں خارش ہو، یہ خارش کی بیماری کی وجہ سے ایسا دبلا ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو اور خارش کی وجہ سے پورا بدن زخمی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور غلاظت اور گندگی کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ خنثی جانور جس کے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر جانور خریدتے وقت صحیح و سالم تھا لیکن بعد میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوتی تو اگر وہ مالدار ہے تو اس کے بجائے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے، اور اگر غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی درست ہے کر سکتا ہے، دوسرا اثر نو جانور کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جانور کو لٹاتے وقت قربانی کرنے کے لیے لٹاتے وقت اچھل کود کر وہ عیبدار ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد گم ہو گیا ہو تو مالدار پر تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے۔ قربانی کا جانور گائے یا بکری وغیرہ خریدنے کے بعد اس سے نفع اٹھانا، مثلا اس کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کا اون کاٹنا یا اس پر سواری کرنا وغیرہ مکروہ ہے۔ اگر اس کا دودھ زیادہ ہو تو نکال کر صدقہ کر دے یا کسی غریب کو دے دے۔ اگر پہلے سے قربانی کی نیت سے جانور کو خریدنے کے بعد اس کا دودھ دوہ کر استعمال کر لیا ہو تو اس کے اندازہ کر کے کہ کتنا وہ دودھ کی قیمت ہوگی وہ قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دے۔ یہ قربانی کے جانور سے متعلق کچھ اوصاف اور کچھ شرائط تھے جس کو میں نے تفصیلاً ذکر کیا۔ اب آگے قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس سے متعلق کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی نشست میں اس کو پیش کیا جائے گا۔